حضرات کافی تاخیر ہو گئی ہے، بس کیونکہ اہل خانہ کا حکم ہے تو چند اشعار، بس ایک مطلب 4 اشعار، اس کے بعد درود بھیجیں آپ حضرات۔ مطلب ہے کہ وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، زمین کو خلد کی تصویر کر گئے ہیں حسین۔ وہ کربلا، ایک اور درود بھیجیں آپ حضرات، صلی علی محمد۔ وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، زمین کو خلد کی تصویر کر گئے ہیں حسین۔ شعر پہ توجہ کہ زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین۔ زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین۔ زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین، اور بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین۔ بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین، اور نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین۔ نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، اور خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، سنا کی نوک سے تقریر کر گئے ہیں خطاب ایسا۔ خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، سنا کی نوک سے تقریر کر گئے ہیں حسین۔ اور اس شعر پہ بھی توجہ کہ نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین۔ آخری شعر کہ اجالا صبح امامت کا ہو گیا آزاد، مرتضیٰ صاحب قبلہ کے اجالا صبح امامت کا ہو گیا آزاد، ہوائے ظلم کو زنجیر کر گئے ہیں، اجالا صبح امامت کا ہو گیا آزاد، اجالا صبح امامت کا ہو گیا آزاد، ہوائے ظلم کو زنجیر کر گئے ہیں حسین، ہوائے ظلم کو زنجیر کر گئے ہیں حسین۔ مقطع ہے کہ بہائے کیوں نہ جلال اپنا خون ماتم میں، بہائے کیوں نہ جلال اپنا خون ماتم میں، لہو کی دھار کو شمشیر کر گئے ہیں، بہائے کیوں نہ جلال اپنا خون ماتم میں، لہو کی دھار کو زنجیر کر گئے ہیں حسین۔ زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین۔ اب بسد ادب بسد خلوص التماس ہے ذاکر مجلس حجت الاسلام علی جناب ناصر الملت مولانا سید عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ سے باواز بلند نعرہ سلوات۔ رات گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت ذکی حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصحال ثواب فرمائیں۔
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. صلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حضرات یہ جن مرحومہ کے 40ویں کی مجلس ہے، ظاہر ہے کہ میں نے ان کو بچپن سے دیکھا تھا، اور یہ کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اتنے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو مجلسوں سے پہچانا ہے کہ کیونکہ گھروں میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور مجلسوں میں آنا جانا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ مومنین کی آبادی نہیں ہے، تو جو بھی آتا تھا اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور ہر مجلس میں جو شریک ہو اس کو انسان جو ہے وہ رشتہ دار کو بعد میں پہچانتا ہے، عزادار کو پہلے پہچانتا ہے. تو میں نے اس حوالے سے ان کو پہچانا، اور اس کے بعد وہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں جو تابوت بے حد مومنہ عابدہ زاہدہ، دیکھیے ماں باپ کا جو کردار ہوتا ہے، اسکول میں تعلیم ملتی ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ عرب ممالک میں سفر کریں یا جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں تو وہاں جو منسٹری ہوتی ہے ایجوکیشن کی، یعنی ہمارے یہاں تو فقط منسٹری آف ایجوکیشن ہے، لیکن عرب ممالک میں وزارت تربیہ و تعلیم کہلاتی ہے. یعنی جو منسٹری ہے فقط تعلیم نہیں ہے، تربیت اور تعلیم. اب یہ کہلانا اور ہوتا ہے. دیکھیے کوئی بھی اسکول میں انسان جائے، بڑے سے بڑے کالج میں پڑھے، آپ کو قابل بنا سکتا ہے اسکول، لیکن آپ کو تہذیب یافتہ اسکول بنا دے، تربیت یافتہ اسکول بنا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو سب سے پہلی تربیت ملتی ہے وہ ماں باپ سے ملتی ہے، اور اس میں بھی جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، جو ماں سے نہ سیکھ پائے، جو ماں باپ کا جو ہے وہ، اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا، یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ اکثر نوجوان ہوتے ہیں کہ صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ بھائی عزت سے تم کو پہچانوا دیا. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بھائی یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، میں خود فلاں کا بیٹا ہوں. بھائی سر اٹھا کے انسان اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے، اب اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں. آپ کون صاحب ہیں؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں. بھائی اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، ایک صاحب تھے، وہ اچھی جگہ بیٹھتے تھے. ظاہر ہے کہ بزم رسول سے زیادہ اچھی جگہ تو ہوئے گی، لیکن ان کا شجرہ اس قابل نہیں تھا. لہٰذا ایک 10 برس کا بچہ جب شجرہ سنا رہا تھا تو ان کو بھی یہ شوق ہوا کہ وہ جا کے سنے، جبکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ دیکھو ذرا نہ جاؤ وہاں. بھائی جو ڈھکا چھپا معاملہ ہے، چھپا رہے. سب سے بڑی تکلیف ہم کو یہی ہے، صدمہ جو ہے وہ آج تک کے ہے کہ پیغمبر کہتے تھے جاؤ تو جا نہیں رہے تھے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ جاؤ تو چلے جا رہے ہیں. اب جو شجرہ سنایا اس نے، ان کہیں گے میں فلاں ہوں فلاں ہوں، کہنے نہیں آپ نے غلط کہہ دیا، آپ فلاں ابن فلاں نہیں، آپ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، پتہ نہیں کیا کیا. تو گئے تو سر اٹھا کے تھے، آئے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ دیکھو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نہ جانا. تو آپ غور فرمائیں. یعنی میں ضمناً یہ بات عرض کی کہ اسی لیے یہ اہتمام ہے. میں نے جو بات عرض کی کہ ماں اور باپ، دیکھیے ہمارے مذہب میں مذہب اثنا عشریہ کی بات کر رہا ہوں، اور سب اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے اپنی بات اور اپنا فیت بیان کر دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے. بھائی اپنا عقیدہ جو ہے،
ویسے کہتے ہیں نا آج کل ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ بہت انٹالرنٹ ہو گئے ہیں آپ، تو برداشت کرنا دوسرے کو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. یعنی دوسرے نے بات کہی اور مزاج میں وہ فرعونیت ہے کہ نہیں صاحب آپ نے کہا کیوں، آپ بس سنیے کہیے نا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھئی تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب جو ہے وہ انسان کوئی بھی ہو، ہمارے مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر شجرہ خراب ہو، اور شجرے سے خرابی کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ماں اور باپ، خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ اگر 19-20 بھی ہو معاملہ، تو پھر اگر بیٹا یہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب ایسے ماں باپ کی ایسی اولاد کیسے ممکن ہے. آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور میں اپنی بات کی دلیل رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ کو گود میں لے کر آئی ہیں، تو یہودیوں نے سب سے پہلا اعتراض جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا کہ اے مریم تمہارا باپ تو ایسا آدمی نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی. یہ آپ اعتراض پہ غور کر رہے ہیں کہ تمہارا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا، بھائی باپ نبی تھا، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی. دیکھیے آپ غور کریں، میں نے جو بات عرض کی تھی کہ ماں باپ میں بھی سب سے بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ ماں کا ہے، لہٰذا یہ اہتمام ہوا کہ بغیر باپ کے تو عیسیٰ آ سکتے ہیں، بغیر ماں کے نہیں آ سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل ممکن ہی نہیں ہے. بغیر باپ کے جو اس دنیا میں عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے معجز نما ہے. ظاہر ہے کہ مریم کے بیٹے کو بھئی جب باپ کی ضرورت نہیں ہے تو ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بھیجا کیسے ہے کہ صاحب کمال یہ ہے کہ جبرائیل آئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. عمران کی بیٹی، بھئی مریم کے باپ، مریم کے جناب مریم کے جو والد ہیں وہ بھی نبی ہیں، تو نبی زادی جو تھی وہ فرشتے کو نہیں پہچان پائی. بھئی آپ غور کر رہے ہیں، نبی زادی ہو کر فرشتے کو نہیں پہچان پائی. بھئی کبھی کبھی ہمیں لوگوں کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے، وہ نبی کی بیٹی ہو کے فرشتے کو نہیں پہچان پائی، آپ خاکی بشر ہو کے محمد کو پہچان پائی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو ماؤں کا جو کردار ہے خدا نہ خواستہ شجرہ خراب نہ ہو، یہ ہمارے مذہب کا. اس لیے کہ دیکھیے جہاں عقل کے خلاف باتیں ہونے لگیں، بھئی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو بات چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے. میں شراب کی دکان پہ کھڑا تھا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے آپ ہی میں سے کسی کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ یہ رکاب گنج میں کسی شراب کی دکان پہ کھڑے ہیں. اب اس کے بعد میں چولا بدل کے آ گیا، امامہ سر پہ ہے، ابا قبا پہنے ہوئے ہوں، تو آپ کے ذہن میں میری وہ امیج جو ہے وہ چھپ چکی ہے. اب میں بڑی اللہ رسول کی باتیں کروں گا تو آپ کے ذہن سے وہ باتیں جائیں گی نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ وہ شخص یہ وہی ہے، تو ہم اس کی باتوں پر کیسے اعتبار کر لیں؟ اس لیے کہ یہ منافقت ہو رہی ہے نا. بھائی آپ نے جو دیکھا ہے وہ حقیقت ہے، اب جو آپ سن رہے ہیں وہ منافقت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر خطا پہ ہو نبی معاذ اللہ 40 برس اگر کفر کے عالم میں گزارے ہوں، معاذ اللہ اس کے ماں باپ ایسے ہوں کہ جو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ صاحب نبی کو منہ دکھانے سے کہ لائق نہ ہو کہ ماں کا نام آئے اور نبی شرمندہ ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے علماء نے دلیل دی ہے کہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ماں باپ جو ہے وہ اصل ہیں. بھائی ٹھیک ہے بیٹا نبی ہے لیکن ماں باپ سے ہٹ کے نہیں ہے. لہذا جب جناب مریم پر اعتراض ہوا تو جناب مریم نے جواب نہیں دیا. بھائی کیا جواب ہے اس بات کا؟ ظاہر ہے کہ جو ہے دیکھیے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب ہماری سمجھ ہی میں نہیں آیا، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی حسین نے کیسے بیٹے دے دیے. خدا نے بیٹے نہیں دیے، اور حسین نے یہ کیا ذاکر پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی ایک چیز خدا نہ دے تو وہ حسین کیسے دے دیں گے؟ بھائی آپ کمال دیکھیے قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں،
کہ جبرائیل آئے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جبرائیل آئے تو بشر بن گئے، اور جناب مریم نے جو ہے گھبرا گئی، جناب مریم بھائی پہچان نہیں پائیں گے مریم، اور گھبرا گئی، کہنے لگے جبرائیل کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کروں۔ بھائی کمال یہ ہے کہ جبرائیل نے فقط پھونک ماری ہے، پھونکے ہے جبرائیل، پھونک ماری ہے جبرائیل نے، اور جناب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا ہو گیا۔ بھائی جبرائیل جب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر سکتے ہیں تو حسین اگر راہب کو 7 بیٹے ہیں، محمد وآل محمد صحیح ہے، سجرا خراب نہ ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو بات میں نے عرض کی کہ ماں کی گود کا اثر، باپ کی پرورش کا اثر، ایک لمحے میں انسان پہچان لیتا ہے کہ بھائی کسی شریف خاندان کا ہے۔ دیکھیے میں 2 جملے، دیکھیے نودولتیوں کا لہجہ ہی اور ہوتا ہے، اور رؤسا کا جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ یعنی میں کیا عرض کروں، میٹل ڈیٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی شاعرہ کا شعر ہے کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ اچھی شیروانی اچھے شجرے کی دلیل نہیں، اچھا گھر لکھوا تو لیا، ہاذا من فضل ربی، 500 روپے کا ایک ٹائلس لائیے اور لکھوا لیجیے کہ ہاذا من فضل ربی، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ صاحب جو گھر بنا ہے وہ لوٹ کے مال سے تو نہیں بنا ہے۔ لوٹ کے مال، بھائی ہم نے تو ایسے وارداتیں بہت دیکھی ہیں کہ لوٹ کے مال سے اپنے آپ کو غنی بتا رہے ہیں، اور پتہ چلا جب جو ہے وہ جب کھودا گیا تو پتہ چلا کہ ہڈی میں جو ہے وہ جو ڈی این اے تھا وہ خطرناک نکلا۔ لہذا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شجرہ ہو، اسی لیے تو زیارتوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ، جب ہم زیارت وارثہ کے جملے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک صلبے میں نور تھے۔ کتنی بڑی گواہی ہے بھائی، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی نہیں دے رہے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گواہی دو۔ الذی یراک حین تقوم، بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے رسول جس نے تم کو دیکھا، الذی یراک حین تقوم، کب دیکھا، وتقلبک فی الساجدین، اور تم اللہ وہ ہے کہ جس نے تجھ کو پاک صلبوں میں رکوع کرتے ہوئے دیکھا، پاک رحموں میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ اصلاب طاہرہ میں رہے، ارحام مطہرہ میں رہے، اور لہذا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک صلبوں میں نور تھے۔ بھائی 7 پشتیں، 70 پشتیں، آدم سے لے کر محمد تک، بھائی نجاست کا جہاں گزر نہ ہو وہاں آیا تطہیر کا نزول ہوتا ہے۔ وضو سے پاک ہونے والے اور ہوتے ہیں، وضو سے پاک ہونے والے اور ہوتے ہیں، غسل سے پاک ہونے والے اور ہوتے ہیں، تطہیر سے پاک ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ لہذا گھرانہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، خاندان، گھرانہ، کسی پر بھی حرف اٹھ جائے لیکن دیکھو ماں باپ پہ حرف نہ اٹھنے پائے۔ لہذا ہم ایسا اہتمام کریں گے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی بچہ جب پلے گا تو گود کا بھی اثر ہوگا، بھئی ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوگا، باپ کے خون کا بھی اثر ہوگا۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ پہچان لیجئے، آپ 2 جملے بولے، آپ نے کہا کہ صاحب ہمارے بارے میں معلوم کر لیے، میں نے کہا نہیں صاحب آپ کے بارے میں مجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ ایک بڑے خاندان کے فرد ہیں، لہجہ بتا دیتا ہے۔ بھائی مولا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لہجہ بتا رہا ہے، مولا علی نے یہی تو کہا تھا کہ بولو تاکہ پہچانے۔ انسان جو ہے وہ زبان کے پیچھے چھپا ہوا، تو تربیت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ صاحب نبی تو آ رہا ہے لیکن یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ صاحب اگر حالات ایسے ہو جائیں، معاملات ایسے ہو جائیں کہ ماں باپ کی گود میں نہ پل پائے، مثال کے طور پر، تو جس گود میں بھی پلے وہ گود کوئی ایسی ویسی گود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حالات جو ہے وہ بڑے خراب رہے، کشیدہ حالات رہے۔ بھئی فرعون کے زمانے میں جب حالات خراب تھے اور جناب عیسیٰ جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں
تو ماں کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی ایسا کرو کہ اس بچے کو دودھ پلا دو اور اس کے بعد ایک صندوق میں چھوٹا سا صندوق بناؤ, اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو. تو ماں کو حکم ہو رہا ہے کہ بھئی صندوق بناؤ. اچھا دیکھیے یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ صاحب در سیدہ پہ فرشتے آتے تھے, کہنے لگے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, صاحب فرشتہ تو مخصوص ہے رسول کے لیے. مثلا ہم نے کہہ دیا کہ صاحب وہ وحی آتی تھی, الہام ہوتا تھا, کہنے لگے یہ تو کچھ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. بھائی نبی کے لیے خاص ہے وحی. اور قرآن دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں پڑھتے بھی ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا سا اسپیڈ کم رکھیے, تھوڑا سا انسان سمجھ کے پڑھے تو یہ مسئلہ ہی نہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, قرآن کہہ رہا ہے کہ کہتے ہیں ماں کو, ماں کو کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کر دی. ابے موسیٰ کی ماں نبی ہے کیا؟ موسیٰ کی ماں کو ولی خدا ہے کیا ہیں؟ موسیٰ کی ماں, کسی اور کی امی جان پہ وحی نہیں آئی, تو وہی ماں پہ وحی کی ہے. بیٹا بنے گا نبی, ابھی نبی نہیں بنا ہے. ابھی جب طور پہ بلائے جائیں گے اور آواز آئے گی کہ موسیٰ فَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, ابھی تو بہت بات کی منزل ہے کہ جب وحی ہوگی نبی بنائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ. ابھی منزل کیا ہے کہ صاحب ماں اس قابل ہے کہ ماں پہ وحی کی جا سکے. آپ غور کریں کیونکہ اصل تو ماں ہی ہے. موسیٰ اس قابل بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ماں کی تربیت کا بھی اثر ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ان کو اللہ نے نمائندہ بنایا ہے, مگر وہی بات ہے کہ شجرہ خراب ہوگا تو نمائندہ بنے گا نہیں. ماں باپ میں جہاں کھوٹ ہوگا اور اجداد میں جہاں کھوٹ ہوگا وہاں یہ ولایت الہیہ جائے گی ہی نہیں. کیونکہ ہم کو تو گواہی دینا ہے نا, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک صلبوں میں نور ہیں, پاک رحموں میں نور ہیں. اب ماں کو حکم ہوا کہ اس بچے کو دودھ پلا دو, اور ہم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو. اب ماں کو بھی جو ہے دیکھیے شک وک نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے جہاں طہارتیں ہوتی ہیں وہاں شک نہیں ہوتا, کوئی شک نہیں ہوا کہ صاحب یہ کوئی فرشتہ آیا تو میں نے کچھ اور تو نہیں. دیکھیے مریم جو ہے وہ نہ پہچان پائے یہ اور بات ہے, کہ تمثل لہا بشرا سویا, پہچان نہ پانا اور بات ہے, مان نہ پانا اور بات ہے. بھائی ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں یہ اور بات ہے, لیکن ہم آپ کی بات مانتے نہیں ہیں یہ اور بات ہے. مثال کے طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں. اب جب جناب مریم کی جناب موسیٰ کی والدہ سے کہا گیا, انہوں نے بچے کو دودھ پلایا اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا. اب آپ غور کیجئے, تو کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ موسیٰ گھر میں پلیں, لہذا بہتا ہوا وہ صندوق وہاں پہنچ گیا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. کمال یہ ہے کہ وہاں پہنچ گیا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. یہاں بالکل پتہ چلا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ صاحب نو فلائی زون ہے, یہاں جہاز نہیں اڑے گا, وہ وہیں پہنچ گیا. اب فرعون نے دیکھا کہ صاحب یہ صندوق جو ہے وہ فرعون نے چاہا کہ اٹھا لے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. فرعون نے چاہا کہ اٹھا لے, صندوق پیچھے ہے, فرعون کو پہچان رہا ہے صندوق. جیسے ہی آسیہ آگے بڑھی, بھائی آسیہ کا بھی رشتہ سمجھ لیجئے, جناب آسیہ جو ہے وہ رشتے میں فرعون کی زوجہ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, رشتے میں فرعون کی زوجہ ہیں, مگر یہ نہ سمجھے کوئی کہ فرعون کی زوجہ ہیں, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, ہم نے مومنوں کے لیے جس کو مثال بنایا ہے, مومنوں کے لیے وہ فرعون کی زوجہ ہے. کمال دیکھیے آپ کا رشتہ فرعون سے ہے مگر مثال مومنوں کے لیے. کتنی بڑی مثال ہے کہ رشتہ ہے فرعون سے مگر مثال کس کے لیے بنایا گیا ہے, مومنوں کے لیے. اور کون سا ایسا عمل کیا ہے فرعون کی زوجہ نے, جیسے ہی دیکھا کہ صندوق کوئی ہے تو جناب آسیہ آگے بڑھی, اور کیونکہ صندوق آسیہ کو بھی پہچانتا ہے, میں جیسے فرعون کو پہچانتا ہے ویسے ہی آسیہ کو بھی پہچانتا ہے. جناب آسیہ نے جیسے ہی صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ جانے آنکھوں میں کون سی چمک تھی. جیسے ہی گود میں اٹھایا تو فرعون نے یہ چاہا کہ قتل کر دے, کیونکہ اس نے تو یہ حکم دیا تھا کہ بھئی کوئی بچہ پیدا نہ ہو. فرعون صفت لوگوں کو اپنا ہی حکم منوانے کی عادت ہوتی ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کے دل میں ڈر,
چور کی داڑھی میں تنکا. حالانکہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ چور کلین شیو نہیں ہوگا. آپ غور کریں. لیکن مشہور بات اس کے دل میں کیونکہ ڈر بیٹھا ہے, لہذا اس کو یہ ڈر ہے کہ کوئی بچہ نہ آئے. سامنے اس نے بچہ دیکھا, وہ گھبرا گیا, اس نے چاہا کہ فوراً قتل کر دے. دیکھیے جناب آسیہ کا رول سمجھ لیجئے, ہے ضرور فرعون کی زوجہ, مگر رول سمجھ لیجئے کس وجہ سے اتنا بڑا درجہ ملا کہ مومنوں کے لیے مثال بنا دیا, نساء العالمین میں داخل کر دیا. وہ شرف جو بہت بڑی تعداد میں ازواج انبیاء کو بھی نہیں ملا, اس لیے کہ صرف 4 عورتیں نساء العالمین قرار پائی ہیں, ان میں ایک فرعون کی زوجہ آسیہ بھی ہیں. لیکن اتنا بڑا درجہ جو ملا, وہ ملا کیوں؟ کون سی نمازیں تھیں, کون سے روزے تھے, کون سے حج تھے, کون سی زکاتیں تھیں, کون سی عبادتیں تھیں؟ نہیں, ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے کہ فرعون کے محل میں اگر آسیہ اللہ کو سجدہ کرتی, جس کو جادوگروں کا سجدہ برداشت نہ ہو کہ کس کی مرضی سے سجدہ کیا, کس کے حکم سے سجدہ کیا, اس کو زوجہ کا سجدہ کیا برداشت ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے صرف ایک عمل ملا جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ جناب آسیہ کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ نساء العالمین میں بھی شامل ہو گئیں, مومنوں کے لیے مثال بھی بنا دیا گیا, جنت میں گھر بھی بنا دیا گیا. کہ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دے, جناب آسیہ نے یہ کہا کہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا, خبردار اسے قتل نہ کرنا, ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے. صرف ایک کام کیا کہ فرعون موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا, آسیہ نے قتل ہونے نہیں دیا. اب معیار کلمہ نہیں بنے گا, دفاع نبی بنے گا. ایسا مل کے ایک صلوات پڑھے محمد اب معیار کلمہ نہیں ہے, یہ نہ دیکھ ایک صلوات پڑھ دیں. غور کر رہے ہیں. اب یہ نہ دیکھیے, اب میں پوچھوں کہ جناب آسیہ نے کلمہ کب پڑھا, تو خدا کی قسم بڑے بڑے داڑھی والے بھی استخارے دیکھنے لگیں گے. اس لیے کہ کلمہ علمہ اگر آپ ڈھونڈتے رہ جائیے گا تو خود بھی کھو جائیے گا. پتہ چلا گئے تھے تلاش کرنے, خود ہی واپس نہیں آئے. اس لیے کہ کلمہ ملے گا نہیں, عبادت ملے گی نہیں, نماز ملے گی نہیں. آپ غور کر رہے ہیں. دیکھیے اگر ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دریا کی موجوں کے حوالے کر دو, تو کہا کیوں جا رہا ہے, کہا کیوں جا رہا ہے دریا کی موجوں کے حوالے کر دو؟ اس لیے کہ جس گود میں ان کو پلنا ہے اس کو بھی ہم چن چکے. معلوم ہوا کہ نبی تو بعد میں آئے گا, لیکن گود کو پہلے کہیں منتخب کر لیا جائے گا. عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا, کہ ہو سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو سوالیہ نشان ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے فائدہ نہ دے. بھئی آپ نے کہہ دیا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں, تو میں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے, کچھ یقینی بات تو کیجئے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جملہ بتا رہا ہے کہ یقین نہیں تھا جب گفتگو ہو رہی ہے. کیا کہنا بھائی, عسیٰ ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے, او نتخذہ ولدا, اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں, یہ تو ہو سکتا ہے. اب فرعون ہو سکتا ہے وہ کہاں راضی ہونے والا تھا. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ گفتگو آپس میں ہو رہی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اس وقت ان کو شعور نہیں تھا کہ گود میں کون ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, آپ غور کریں, جب بے شعوری میں پالا ہے تو یہ درجہ ہے. بے شعوری میں پالا تو یہ درجہ ہے جس ابو طالب نے شعور رکھ کے پالا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شعور ہو, جو جانتا ہو کہ یہ کون ہے, جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہو کہ جب محمد آتے تھے 4 اور 5 برس کا سن تھا, تو باپ یہ کرتے تھے کہ اپنی مسند پہ محمد کو بٹھاتے تھے. جناب عبد المطلب کا یہ طریقہ تھا. بیٹا دیکھ رہا ہے, بھائی میں بہت غور سے دیکھتا ہوں, اور بہت بچپن سے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا کس سے کیا ملنے کا طریقہ ہے, یہ میں کیوں دیکھتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہوں گے.
یہ آپ کیوں آبزرو کر رہے ہیں, کیوں ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ان کا ملنے کا طریقہ تھا, جو انداز جس انداز سے وہ ملتے ہیں مجھے بھی اسی انداز سے ملنا چاہیے. بھائی کسی کو دیکھ کے آپ کے والدی صاحب اگر منہ بنا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اب باپ ہی جب راضی ہے تو ہم راضی ہو کے کریں کیا؟ کہاں کی بات ہے؟ امت جب ہم سے یہ کہتی ہے کہ فلاں اچھے تھے, فلاں اچھے تھے, فلاں اچھے تھے, ہم یہ غور کرتے ہیں کہ جب سیدہ ہی نہیں راضی ہم راضی ہو کے کریں کیا؟ ہمیں کیا اچار کی فیکٹری کھولنا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ ہے. ہمیں جب اصلی میں راضی ہو ہم کہہ کے اپنے آپ کو پہچانواتے بھی ہیں کہ صاحب ہم سید ہیں, اولاد سیدہ ہیں, اور جس سے ہماری ماں نے راضی ہو لعنت ہے اس شخص پہ. ہم اس کو جو ہے وہ صاحب رضی اللہ کہہ کے کریں گے کیا؟ بس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں غور کیجئے گا کہ ماں کیا ہے, اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو جو کلیدی کردار دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صاحب نبی کے لیے بھی اہتمام ہو رہا ہے کہ اگر نبی پلے تو ایسی گود میں پلے, اور ہر ایک کا دودھ نہیں پیے گا نبی. کمال ہوتا ہے بھائی, ہمیں بھی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ صاحب یہ دائی حلیمہ کا تو ذکر ہو رہا ہے, ابو طالب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. سوچئے کہ صاحب وہ دودھ انہوں نے پلایا تھا, اما مال کس نے لٹایا تھا اس دنیا یاد آ گئی, ختیجہ نہیں یاد آئی, اور سارے ابو یاد آ گئے, طالب کہیں ہے ہی نہیں. ارے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب جو دکھتی رگ ہے یہ ابو طالب کا ذکر کریں گے تو علی تک کے آنا پڑے گا, ختیجہ کا ذکر کریں گے تو سیدہ تک آنا پڑے گا. لہذا کہتے ہیں کہ ذکر ہی نہ کرو, لہذا دائی حلیمہ آ گئی. اب کون تھی یہ دائی حلیمہ؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں, مطلب کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون تھی اور کیسے نبی نے ان کا دودھ پی لیا. اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ جب نومولود بچہ ہے اور وہاں ایک ہنگامہ مچا ہے, بھائی اٹھا تو لیا جناب آسیہ نے کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں, بھائی زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں ہو, ہم اس کو بچہ بنا لیں یا ہمیں یہ جو ہے وہ آگے جا کے فائدہ دے. سب کچھ ہو گیا, لیکن اب آپ غور کیجئے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں. اب ایک ہنگامہ ہو گیا, صاحب دودھ کہاں سے پلایا جائے؟ کھلونے تو لا کے بہلایا نہیں جا سکتا, دودھ کون پلائے؟ اس لیے کہ دودھ پی نہیں رہے جناب موسیٰ. اب یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ایک آئے اور دو آئے اور تین آئے اور سب گئے, اور جناب موسیٰ دودھ ہی نہیں پی رہے. کیوں نہیں دودھ پی رہے ہیں جناب موسیٰ؟ آپ غور کیجئے گا, قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس لیے دودھ نہیں پی رہے ہیں کہ وہ حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا. کیا کمال ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ جو دودھ نہیں پی رہا ہے پریشان نہ ہو, اتنا گھبراؤ نہیں. بھائی حلال و حرام سمجھتے ہو نا, بھئی ہم جب سمجھے ہمیں پتہ چلا کہ صاحب مثلا مٹی کھائے لے رہی, بھئی آپ غور کریں, بھئی ہم جب بچے تھے تو کوئی آیت اللہ تو تھے نہیں, آیت اللہ تو ابھی بھی نہیں مثال کے طور پہ, لیکن اب شعور آ گیا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. دیکھیے ہر چیز کا تعلق شعور سے ہے نا, اسی لیے دیوانے پر شریعت نہیں. بچہ بھی ایک عمر پاتا ہے تو کہلاتا ہے کہ طفل ممیز ہے, یعنی طفل ممیز اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کو تمیز ہونے لگے چیزوں کی, ان کو پہچاننے لگے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تو اس کا تعلق ایک عمر سے ہوتا ہے. یہاں ایک نومولود بچہ ہے اور وہ دودھ نہیں پی رہا ہے, وہ ماں باپ کو پہچانتا ہے؟ میں غور کیجئے گا, اور قرآن نے کتنا بڑا تمغہ دیا کہ صاحب اس لیے یہ دودھ نہیں پی رہا ہے کیونکہ ہم نے دودھ کو, دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا. بھائی وہ تو خدا ہے, وہ تو جس کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے, وہ جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے. مجھے آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اتنے چھوٹے بچے کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہ نومولود بچے کو کس نے بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟
میں پوری توجہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں بھی ہوتا ہے تو حلال بھی جانتا ہے، حرام اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بننے کے بعد، بہت سے لوگ تو دھپل میں بہت کچھ بنتے ہیں، مثال کے طور پہ پتہ چلا کہ بنا دیے گئے، یوں گھوم رہے تھے، پتہ اگلے دن پتہ چلا منتری بن گئے، ہم نے کہا یہ کیا ہوا بھائی صاحب، جو اب جو ہوا وہ ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ دھپل میں پتہ چلا کہ وہ بن گئے، کچھ ایک صاحب تھے وہ بن گئے۔ اب لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ جو کچھ ہو کسی سیٹ پہ بیٹھ جائے اس کو کچھ آتا جاتا بھی ہو، سلیکشن اور ہوتا ہے کہ سلیکٹ ہو گئے صاحب ان کو بلا کے بٹھا دو، اور ایک یہ کہ صاحب الیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں کرائٹیریا دیکھا جا رہا ہے۔ تو بہت سی چیزوں میں کرائٹیریا تو دیکھا ہی نہیں گیا کہ آپ بوڑھے ہیں آپ بیٹھ جائیے، کہ صاحب آپ کے ریش مبارک جو ہے، اس کے منہ مبارک جو ہے وہ سفید ہیں، لہذا آپ زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل لگ رہے ہیں اس کے لیے۔ اب پتہ چلا جب پوچھا لوگوں نے کہ حضور یہ ذرا مسئلہ بتائیے، تو کہنے لگے بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بھائی اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، بس میں نے بات کو ختم کر دیا۔ اللہ کا جو نمائندہ ہوگا وہ ماں کی گود میں بھی ہو، گہوارے میں بھی ہو، حکم الہی سے واقف ہوگا۔ اسی لیے اگر حکم الہی سے واقف نہ ہوتے تو کبھی ماں کے دفاع میں عیسیٰ بولتے؟ غور کریں، ماں کے دفاع میں نومولود بچہ ماں نہیں بول رہی ہے، یہودی اعتراض کر رہے ہیں تو بول کون رہے؟ بچہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی جا چکی، مجھے نبی بنایا جا چکا۔ اب سب ایک جملہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، یہودی تھے، یہودی، مگر کبھی کبھی تو ہمیں قسمت پر امت کی ترس آتا ہے کہ یہودی یہ سمجھ گئے کہ جس کا بیٹا عبداللہ ہو اس کی ماں کی گواہی پر شک نہیں کیا جاتا۔ کبھی امت کی عقل پہ بھی حیف ہے۔ اب وہ سوچیں وہ لوگ کہ ایسی بیٹی سے گواہ مانگ رہے ہیں کہ جس کے احترام میں خود رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ کیا کردار ہے جناب فاطمہ زہرا کا، کیا کردار ہے، اور یہ جو خواتین کا کردار ہے اسلام میں، جو لوگ اسلام سے دور ہیں وہ اسلام کو سمجھتے نہیں۔ بھائی ظاہر بات ہے اسلام میں رہنے والے بھی بہت سے لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دین وہ ہے کہ جو صاحب اماں ابا نے سکھا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ دین وہ نہیں ہے، دین کیا جو ہمارے والد کہتے ہیں وہ دین ہے، جو سیدہ کے بابا کہے وہ دین ہے، ان کے حساب سے چلیے۔ اطاعت ہے اسلام میں، ماں باپ کی علماء کی تقلید ہو سکتی ہے کسی چیز میں، ظاہر ہے کہ عالم کی تقلید ہے، باپ اگر عالم ہے تو اس کی تقلید کیجئے، ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ صاحب کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ اس حکم پہ کیوں عمل کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب نانا نے کہا ہے۔ بھائی یہ جملہ فقط ویلڈ ہے تو حسنین کا نانا کے لیے کہ صاحب میرے بابا، نہیں اسی لیے تو جب دربار یزید میں ضمیر فروش ملا اذان لینے لگے تو امام زین العابدین نے کہا کہ یزید ان مؤذنوں سے پوچھ، ان کو روک، پوچھ کے یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ دیکھیے بات کہاں سے نکلی اور کہاں تک پہنچ گئی، باپ دادا تک کے بات آ گئی دربار یزید میں کہ صاحب یہ کس کا نام آ رہا ہے، میرے نانا ہے یا تیرے نانا ہے؟ بھائی پلٹ کے کہہ کیوں نہیں دیتا کوئی؟ آج تو بڑے سب ٹھیکیدار بنے کہ رسول ہمارے بڑے بھائی جیسے، کوئی کہہ دے کہ صاحب فلاں 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 رشتے سے ہمارے بھی نانا ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ صاحب وہ ہماری خالہ وہاں بھی آئی ہیں، ہوتا ہے نا دور سے، دیکھیں نبی کے رشتہ دار بن جاؤ گے، نبوت کا رشتہ دار نہیں بن پاؤ گے۔ یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں، آپ خدا کی قسم زیارتوں میں پڑھیے تو آپ یہ نہیں پڑھیں گے، زیارتوں میں جملہ ہی یہی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت پر سلام، نبوت کے اہل بیت ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا رشتہ نبوت سے ولایت کے ساتھ جڑا ہے۔ رشتہ یہ جو بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟
کیونکہ یہ فقط بیٹی نہیں ہے، ہاں یہ حجت خدا ہے، اور وہ بھی ایسی حجت ہے کہ جو 11 اماموں پر حجت ہے۔ جتنے بھی فضائل مولا علی کے ہیں وہ تمام تر فضائل جناب سیدہ کی ذات میں ملتے ہیں، تبھی سیدہ کفو ہیں، تبھی سیدہ کفو ہیں۔ حسنین کی جنت، جوانان جنت کے سرداروں کی جنت، جس کے قدموں تلے ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور بیٹی آ رہی ہے تو احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم اگر دین آج باقی ہے، آج جو ہم تک دین آیا ہے، یہ جناب زینب کی چادر کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہم فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں، جب بھی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، یہ جو ہم فرش بچھاتے ہیں، یہ فرش بچھانے والی کا نام زینب ہے۔ ورنہ کربلا کے بعد جو ہے وہ ذکر محال تھا۔ ایسے حالات بہت آسان ہیں، بہت آسان ہیں، خدا کی قسم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے علاقوں میں عزاداری کرنا، اور بہت مشکل ہے کہ جب ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں۔ اور میں کیا عرض کروں، جہاں صحابیوں کا مجمع ہو جو دربار کی زینت بنے بیٹھے ہوں، کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے دربار کی زینت بنے بیٹھے ہوں، وہاں کلمہ حق بولنا۔ اور زینب کیا کہہ رہی ہے، خدا کی قسم تو ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے جملے پہ غور کیا، ہماری وحی، ہماری وحی کسی اور کی نہیں ہے۔ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اذانوں میں یہ نانا ہمارے ہیں، یہ وحی ہماری ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، یہ دین ہمارا ہے، تو نہیں مٹا سکتا۔ علاوہ حسین کے کوئی اور اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ حسین کے خلاف گفتگو نہیں کر رہا تھا یزید، پیغمبر کے خلاف گفتگو کر رہا تھا، قرآن کے خلاف بول رہا تھا، خدا کے خلاف بول رہا تھا۔ حسین کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھائی جو خدا کے خلاف بول رہا ہے حسین دفاع کر رہے ہیں، اب اگر کوئی حسین کے خلاف بولے گا، اسی لیے بڑی بڑی حکومتیں فنا ہو گئیں، مگر ذکر حسین نہ مٹا نہ مٹے گا۔ جناب زینب جب قید سے رہا ہو کے قافلہ واپس آیا تو چوتھے امام نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ روز بابا کی مجلس ہوتی تھی، گھر میں روز فرش اعضا بچتی ہے، روز مجلس ہوتی ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ روز اس مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، اور سب اٹھ کے چلے جاتے تھے، پورا مجمع اٹھ کے چلا جاتا تھا، مگر جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک روز امام زین العابدین نے پوچھا کہ پھپا جان سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں مجلس کے بعد، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں پھپا؟ کوئی بات ہے، کوئی پیغام ہے، میں پھپھی اماں تک پہنچا دوں؟ کہنے لگے میرے لال اپنی پھپھی سے یہ کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، جب سے قافلہ رہا ہو کے آیا ہے تبھی شہزادی زینب اپنے گھر تشریف نہیں لائیں، تو انہی کا گھر ہے، جب تک چاہے رہیں، مگر اپنی پھپھی سے کہنا کہ اگر برا نہ مانے تو کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں۔ امام زین العابدین نے آ کے جناب عبداللہ کا یہ پیغام جناب زینب کو سنایا اور کہنے لگے پھپھی اماں پھپا جان روز آتے تھے، آج جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے لال اپنی پھپھی سے کہنا کہ یہ انہی کا گھر ہے، جب سے قافلہ رہا ہو کے واپس آیا ہے کبھی شہزادی زینب اپنے گھر تشریف نہیں لائیں، ان سے کہنا کہ کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ تو رو کے کہنے لگی ہیں سید سجاد کس کا گھر؟ کون سا گھر سید سجاد؟ میرا بھیا کربلا میں مارا گیا، اب روئے زمین پہ میرا کوئی گھر نہیں رہا۔ کیا مصائب ہیں، کیا مصیبتیں ہیں کہ جاتے جاتے حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ زینب اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، اور ہاں زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ مرحومہ یہاں ایک تابوت اٹھاتی تھیں، اور جناب سکینہ کا تابوت اٹھاتی تھیں، بڑا مقبول تابوت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جناب زینب کے چند مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہنے لگی سید سجاد کون سا گھر، کس کا گھر؟ کہا پھوپھی اماں پھپا جان کو برا معلوم ہوگا، میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ دیر کو صحیح آپ گھر تشریف لے جائیے۔ لیجیے جناب زینب صبح کے وقت جب نکلیں اور اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو سوچئے اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو بچوں کے بغیر پہلی مرتبہ ایک مدت کے بعد گھر میں داخل۔ حالانکہ شہزادی زینب کا طریقہ یہ رہا کہ جب اولو محمد کے جنازے آئے
تو جناب زینب نے آنسو نہیں بہائے بلکہ لاشوں کے درمیان فاصلہ کروایا اور سجدے میں سر رکھ دیا. کہا پروردگار میرے بچے قربان، میرا بھائی سلامت. جب اون محمد کے کٹے ہوئے سر شام کے زندان میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھ کے سروں کو گود میں نہیں لیا. شام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. کہا ماں میں ہوں، مگر دیکھو مجھے پرسہ میرے بچوں کو نہ دو، مجھے اس بیٹے کا پرسہ دو کہ جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا. ظاہر ہے کہ دل میں کیا کیا احساسات ہوں گے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے در و دیوار کو گھر کے غور سے دیکھا ہوگا، جب اون محمد کے حجرے کی طرف نظر کی ہوگی. صحن خانہ میں آ کے جناب زینب بیٹھ گئیں. صبح سے شام ہو گئی. جب شام کو جناب عبداللہ گھر میں تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی خاتون ہے کہ جو صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہنے لگی عبداللہ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ، اب زینب کو کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب حسین کہاں رہے، اب عباس کہاں رہے، اب علی اکبر کہاں رہے، اب زینب کو پہچاننے والے اور زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے؟ تو رو کے کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم ایک مدت کے بعد آپ کو دیکھا اور جب یہ قافلہ یہاں سے گیا تھا تو سر کے بال سیاہ تھے. آج میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید ہو گئے. کہنے لگی عبداللہ میں نے اتنے مصائب برداشت کیے عبداللہ، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں نے اتنے مصائب برداشت کیے عبداللہ. اے عبداللہ میں حیران ہوں، میں زندہ کیسے ہوں؟ عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بلایا کیوں ہے؟ اے عبداللہ اگر اون محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا عبداللہ اگر بچے اتنے عزیز تھے تو ساتھ بھیجا نہ ہوتا عبداللہ. میں نے اون محمد کو بھیا پر قربان کر دیا، مگر افسوس عبداللہ میرا بھیا پھر بھی نہ بچا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم میں نے غلام زادوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کو نہیں بتایا، میں نے آپ کو اس لیے زحمت نہیں دی کہ آپ سے اون محمد کے متعلق سوال کروں. اے شہزادی بس مجھے اتنا بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ بس شہزادی دل میں ایک اضطراب ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کربلا میں میرا بھائی لڑا کیسے، اس لیے کہ میں نے مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے. ایک مرتبہ روایت کے جملے کہ شہزادی اٹھ کے کھڑی ہوں اور کہنے لگی عبداللہ خدا کی قسم تم نے وہ پوچھا جو علاوہ زینب کے کوئی بتا نہیں سکتا. عبداللہ اے عبداللہ صبح سے آج صبح عاشور میرا بھائی جنازہ پہ جنازے لا رہا ہوتا، کبھی علی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کا جنازہ، 6 مہینے کو علی اصغر کو بھی دفنا چکا، کبھی اون محمد کے جنازے لا چکا. اے عبداللہ اس کے بعد ایک ایسا حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. عبداللہ میں قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی. اے عبداللہ مگر انصاف سے بتاؤ 3 دن کی بھوک اور پیاس، ارے کتنی دیر لڑتا، میں دیکھتی رہی، میرا ماجایا ذبح ہوتا رہا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت ذکی حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصحال ثواب فرمائیں.